الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تمام تعریفیں تمام کرنے والوں کی تمام وقت میں تمام جگہ میں تمام طرح کی اللہ کے لیے ہیں، اور بے شمار درود پاک ہوں آقا نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ستمبر کا مہینہ ہے اور سفر مظفر اسلامی اعتبار سے مہینہ. سفر مظفر کے مہینے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کا عرس مبارک ہے، اور آپ ان علماء ان بزرگان دین میں سے ہیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا، اور آپ نے جو آپ کے زمانے میں قادیانی ذہن کے لوگ جو تھے جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہوئے تھے ان کے لیے کفر کا فتویٰ ارشاد فرمایا. اور اسی ضمن میں ستمبر کی 7 تاریخ بھی وہ تاریخ تھی کہ جس تاریخ میں ہمارے مقتدر بڑے علماء کرام نے یہ آئین پاس کروایا، قانونی طور پر یہ بات ثابت کی، اور قانون میں یہ قرارداد منظور کر لی گئی 7 ستمبر کے دن کہ قادیانی کافر اور مرتد ہیں. ستمبر کل کا دن تھا، اور یہ دن ہمیں اس طرح یاد ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمیں 14 اگست یاد ہوتی ہے یا ہمیں دیگر ایونٹس یاد ہوتے ہیں، اسی طرح یہ والا دن بھی ہمیں پرزور انداز میں منانا بھی چاہیے اور ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے. 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے اعتبار سے منایا جائے. اسی ضمن میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ احادیث کچھ واقعات ذکر کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد 7 زمینوں میں 7 آسمانوں میں کائنات میں کبھی بھی کوئی بھی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہم نے رکھنا ہے، کیونکہ اس میں اگر اتنی سی بھی کسی نے لچک کی، کیونکہ کچھ
لوگوں نے ختم نبوت کے عقیدے کے الفاظوں میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ابھی. اگر ذرا برابر بھی شک کی گنجائش بندہ رکھے تب بھی وہ شخص کافر اور مرتد ہے. اب وہ رد و بدل کیسا ہوا؟ کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے. بے شک ہے، تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. رد و بدل کہاں کرنے کی کوشش کی؟ کہنے لگے کہ اگر بالفرض کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کی نبوت کے ختم یعنی خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. یہ رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر بالفرض یہ جب اگر آ گیا نا تو وہیں پر کفر آ گیا. تو اس طرح کا بھی اعتقاد رکھنا شرعاً منع ہے. ہمارا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے نا وہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کو فالو کریں گے، آگے چلیں گے. وہ نئے نبی نہیں آئیں گے، نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے. لہذا ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ حضور علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. اسی ضمن میں قرآن پاک کی کم و بیش 100 آیات کریمہ ہے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یعنی خاتم النبیین ہونا یعنی سب سے آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے. اور ایک آیت کریمہ کے اندر ایک آیت کریمہ میں واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ بالکل صحیح لفظوں میں واضح لفظوں میں یہ موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے. آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. آپ نے یہ جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہ آیت سنی ہوتی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ واضح الفاظ ہے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس کی وجہ کی بات بتا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. زمانہ کفر میں جو کافرین کا جو زمانہ تھا اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے تو جس نے بنایا ہے اس کا نام اس شخص اس بیٹے کی جگہ پر اس بیٹے کے والد کی جگہ پر ذکر کیا جاتا. حضرت زید بن حارثہ یہ زید تھے، والد کوئی اور تھے. حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. لوگوں نے پرانے نظریے کے مطابق آپ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے بھی والد نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور لیکن اللہ کے رسول تمام نبیوں میں آخری نبی ہے. حضور علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے آپ کے تھے. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم. یہ تینوں کے تینوں بچپن
میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوت ہوئے، روایت موجود ہے، لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے رسول کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، وقالا، میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لہ موضعا فی الجنہ، کہ بے شک یہ جنت میں ہے، ولو کان عاشا، ولو عاشا، اور اگر وہ زندہ رہتے، لکانا صدیقا نبیشا، وہ سچے نبی ہوتے۔ آپ مجھے ساری یہ بات بتائیں، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بیٹے فوت ہو چکے تھے، اور کیا فرمان تھا، اگر یہ زندہ رہتے تو سچے نبی ہوتے، اگر یہ زندہ ہوتے رہتے تو یہ سچے نبی ہوتے۔ ذرا بتائیں کہ وہ زندہ رہے تھے؟ نہیں۔ تو جب وہ نہیں رہے تو اگر ہوتے تو وہ نبی ہوتے، جب وہ نہیں رہے تو پتہ لگا کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، آخری نبی ہونے پر کثیر دلائل موجود ہیں، اور ایک مقام پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، اور میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ اور ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، یہ چند الفاظ ہیں، یہ لفظ ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، لا نبی بعدی، آپ بولے سارے مل کے، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، دو لفظ، لا نبی بعدی، یہ یاد کر لیں سارے، اپنے بچوں کو یاد کروا لیں، ذرا چند مرتبہ مل کے پڑھ لیں، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ یہ ہمیں الفاظ عربی کے یاد ہونے چاہیے، ہمارے ایمان کے اندر اس قدر پختگی ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ دنیا کی لالچ میں آج کل لوگ پیپروں پہ معاذ اللہ لکھ دیتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، ثم معاذ اللہ کوئی اور فرقے کو اپنے نام کے ساتھ لکھ کر کہ مجھے فلاں رتبہ مل جائے گا، فلاں مجھے جاب مل جائے گی، یا میں فلاں جگہ پر جا سکوں گا۔ آج دنیا میں تو اس چیز کو حاصل کر لو گے، لیکن جب قبر میں جاؤ گے تو پھر کیا بنے گا؟ ایمان میں اس قدر مضبوطی ہونی چاہیے۔ آئے ذرا میں آپ کو مسلم کی ایک روایت سناتا ہوں، بخاری کی روایت سناتا ہوں۔ صحابی رسول آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب اس کا نام تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں جھوٹا دعویٰ کیا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ
گرفتار کر لیا اس نے مسیلمہ کذاب نے، اور اس نے پوچھا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر مسیلمہ کذاب جھوٹے نے پھر پوچھا کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری آواز نہیں آتی۔ مسیلمہ کذاب کو غصہ آیا، مسیلمہ کذاب نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا۔ ذرا ہم ایماندار ہو کر اپنے ایمان کے اندر پختگی کا اظہار کر کے توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھے، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کاٹ کر پھر اس نے پوچھا کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں بالکل مانتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم یہ مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر آپ کا دوسرا بازو بھی کٹوا دیا۔ اس نے پھر پوچھا، دونوں بازو کاٹ دیے گئے ہیں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دونوں بازو کٹے ہوئے۔ پھر پوچھتا ہے کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل گواہی دیتا ہوں۔ تو پھر دوبارہ پوچھنے لگا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے آواز نہیں آتی، تمہاری آواز سننے سے میرے کان بند ہیں۔ اسے پھر غصہ آیا اور اس نے پھر حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹانگ کٹوا دی۔ آپ کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، آپ کی ایک ٹانگ بھی کٹ چکی ہے۔ پھر وہی سوال کیا کیا تم محمد کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں بالکل گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری آواز نہیں آئی۔ مسیلمہ کذاب کو غصہ آیا اور آپ کو مسیلمہ کذاب نے آگ میں ڈلوا دیا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بازو، اپنی ایک ٹانگ بھی کٹوا دی، لیکن آپ کی زبان پر پھر بھی یہ جاری رہا مصطفیٰ جان رحمت میں نعت و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے اور اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اپنی جان قربان کر دی، اپنے بازو کٹوا دیے، اپنی ٹانگ کٹوا دی، لیکن آپ کی زبان پر یہ نہ آیا کہ میں اس جھوٹے کو کہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ آپ نے اپنے ایمان کی پختگی کا اظہار کیا۔ آج تھوڑی سی دنیا کمانے کے لیے لوگ پھسل جاتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا بھائی کہا جاتا ہے۔ یہ جو قادیانی ہے یہ کافر ہے، شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی، آئین میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ کافر ہے۔ اب کوئی بھی کھڑا ہو کے، چاہے وہ بہت بڑا مفتی ہو، چاہے وہ دنیا کا عہدیدار ہو، چاہے کتنا بڑا وزیر ہو، صدر ہو، کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر کھڑا ہو کر یہ بات کہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، تو وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں اپنا ایمان پختہ رکھنا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور بھی ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک مقام پر یہ فرمایا لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو عمر بن الخطاب نبی ہوتے۔ اب ذرا آپ مجھے بتائیں سارے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تھے؟ جب وہ نبی نہیں ہو سکے، جب وہ نبی نہیں
پھر آج کا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی تھے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی تھے تو آئے سب سے آخری میں کیوں تھے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا زمین و آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے جب لوح محفوظ پر لکھا گیا اس وقت میرے اللہ نے لکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اس وقت بھی لکھا جا چکا تھا. اب رہی بات کہ سب سے آخر میں آئے ہیں اور آپ کی امت بھی سب سے آخر میں آئی ہے. یہ بھی رب کا اپنے محبوب پر اور محبوب کی امت پر بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے کہ یہ سب سے آخر میں آئے اور سب سے کم وقت عالم برزخ میں گزارے, اور جتنا کم سے کم وقت ہو سکتا ہے وہ وقت قبر میں گزارا جائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ بھی کرم فرمایا. اور پھر دنیا کا بھی اصول ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب کہیں پر کوئی محفل سجتی ہے, کوئی پروگرام منعقد ہوتا ہے, اس پروگرام کے اندر نعت خواں تلاوت کرنے والا پہلے آتا, نعت خواں پھر آتا, اس کے بعد پھر آتے ہیں, پھر نعت خواں پڑھاتے جاتے ہیں یا پھر مقررین آتے ہیں. ان میں جو سب سے اہم اور مہمان خصوصی اور خصوصی خطاب والا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے. پتہ لگا سب سے آخر میں آنا اس سے ان کی شان میں کمی نہیں آتی. ان کی شان تو 50,000 سال پہلے زمین و آسمان بننے سے بھی پہلے ان کی شان تو خاتم النبیین لکھ دی گئی تھی. وہ آئے سب سے آخر میں خصوصیت کے ساتھ. خصوصی جب آتا ہے وہ سب سے آخر میں ہی آتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. یہ ہمارا اعتقاد, ہمارا ایمان, ہمارے ایمان کا جزء لا ينفق, یعنی ایسا جز جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا. اگر اس سے جدا ہوا تو ایمان گیا. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا مومن بندہ رکھے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ہمیں پہلے دار بھی بنائے, اور ہمیں حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر جو آنچ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا ذرا بھی زبان درازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے منہ بند کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے. ہمیں پختگی کے ساتھ رہنا چاہیے. اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات داخل کرنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص کہیں بھی کسی طرح کی غلط بات کرے تو ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنا کے چلے جائیں کہ وہ حق گوئی کرنے والے بن جائیں. ہم اپنے بچوں کے اعتقادات اعمال درست کر دیں. اگر ہم نے درستگی نہ کی نا تو کل بروز قیامت یہ ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے باپ نے تو ہمیں بتایا کچھ نہیں تھا. یہ آج ہم تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے. قرآن کی آیتیں, چند حدیثیں, مختصر حدیثیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی روایت جو میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں کم از کم یہ 2 لفظ یاد ہونے چاہیے. کون سے 2 لفظ ذرا بولے, ذرا بلند آواز سے بولے, اور بلند آواز سے بولے. ہمارا اعتقاد ہے نا خاتم النبیین کا مطلب ہے تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے, سب سے آخر میں آنے والے. خاتم النبیین کا مطلب ہے سب سے آخری نبی. اور قربان جائے میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دعوت برکاتہ اللہ علیہ,
آپ کا ذہن یہ ہے کہ ہم عوام تک بالکل آسان انداز میں گفتگو پہنچائیں، دین آسان لفظوں میں پہنچائیں، مشکل لفظوں کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ آج کسی نوجوان سے کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے نا تاجدار ختم نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو شاید ختم نبوت بلکہ دنیاوی طور پر پڑھے لکھے لوگوں سے خاتم النبیین کا لفظ بھی ادا نہیں ہوتا۔ پتا ہے نا سب کو، خاتم النبیین کا لفظ ہی ادا نہیں ہوتا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تو ہمیں آسان انداز میں ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے تک آسان الفاظ میں، آسان گفتگو میں عقیدہ پہنچ جائے۔ اور ہمیں نعرہ دے دیا، ہمیں کیا نعرہ دیا؟ محمد مصطفیٰ۔ ذرا پتہ لگے عائشہ صادق مسجد کے اندر سارے عاشقان آخری نبی بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ لگے کہ ہم سال ستمبر یوم ختم نبوت کس طرح مناتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ آمنہ کا لاڈلا، تاجدار انبیاء، عقیدہ سب صحابہ کا، احمد مجتبیٰ، شاہ حق و سلام، ہے حبیب کبریا، عقیدہ اہل بیت کا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے۔ یہ ہمارے جتنے بچے ہمارے ساتھ آتے ہیں نا، ان کو یہاں پر لانے کے لیے نیت یہ بھی رکھا کرے کہ ہمارے بچوں کو پتہ لگے۔ ہم یہ جو جتنے بھی والد بیٹھے ہیں نا، انہوں نے تو تجربہ کر لیا ہوگا، ان کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ ہمارے بچے ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں، ہم کس طرح چارپائی سے اٹھتے ہیں وہ اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں، ہم کس طرح بیٹھتے ہیں وہ اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں، ہم کس طرح کھا رہے ہیں وہ اس کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر ہمارے ویسے سلسلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ بڑے مناظر مختلف طرح کے اور مختلف طرح کی ویڈیو اور مختلف طرح کے عقیدے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں کم از کم اس قدر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو رات میں بٹھائیں، چند منٹ ان کی سنیں، چند منٹ اپنی سنائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، نماز کا بتائیں، روزے کا بتائیں، قرآن کا بتائیں، مسجد میں آنا کیسے ہے، ادب کیسے کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے۔ آپ میں سے کئیوں کو ایسی باتیں یاد ہوگی کہ ہم یہ بول رہے ہوں کہ ہمارے دادا نے ہمیں سکھائی تھی، ہمارے والد نے ہمیں سکھایا تھا، ہمارے ماں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی۔ کتنی ایسی باتیں ہوں گی جو ہمیں یاد ہوں گی۔ آج ہم یہ والی ذمہ داری کتنی پوری کر رہے ہیں۔ لہذا آج ہم اپنے کانوں کو، دل کے کانوں کو بھی کھول لیں، آنکھوں کو چار کر لیں، آنکھوں کو اس قدر اپنے بچوں پر لگا لیں کہ پتہ لگے کہ بھئی ہمارا بچہ کس سمت جا رہا ہے، کون سی وے پہ چل رہا ہے، کون سے راستے پہ جا رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی مضبوط رکھیں، اپنے بچوں کو بھی مضبوط رکھیں، نہ خود پلپلا بنے نہ ان کو پلپلا بننے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، بزرگان دین کی محبت، اللہ کے اولیاء کی محبت، ان کو ادب سکھانا ہے، بے ادب نہیں بنانا۔ آج ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ دنیاوی طور پہ بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، واسطہ پڑھتا دیکھتا رہتا ہوں، نظر آتا ہے، اس کو کہو تو انگلش میں بار گفتگو کرے گا، بات کرے گا انگلش کے اندر، لیکن اس سے کہو نا کلمے سناؤ، اس کا ہی کلمہ ہو جائے گا۔ نہیں آتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری نبی ہے، ہمارے نبی ہے، ان کا نام کیا ہے، نہیں پتہ ہوتا۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا کر جائیں، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل خود بھی دین سیکھیں گے اور بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔